بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظوں سے جملے بنتے ہیں اور جملوں سے ہم پیراگراف بناتے ہیں۔ پیراگراف 10ویں 12ویں 14ویں اور کمپیٹیٹیو ایگزامز میں ہمیں دیے جاتے ہیں۔ آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ایک اردو پیراگراف جب ہمیں دیا جائے گا تو اسے ہم نے انگریزی میں کس طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک لڑکی ہے، اس کی نہ شادی ہو جاتی ہے، پرانی بات ہے، اپنے سسرال چلی جاتی ہے۔ جب سسرال میں چلی جاتی ہے تو اسے جناب گھر والے ایک بڑے سے کمرے میں لے کے جاتے ہیں۔ جب اس کمرے میں دیکھتی ہے تو جناب گندم کے بہت زیادہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں، بوریاں بوری ہوتی ہیں۔ اس کے جناب سسرال والے کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری گندم تو نے اپنے ہاتھ سے چکی پر پیسنی ہے۔ وہ بیچاری ڈر جاتی ہے کہ اتنی گندم کیسے پیسوں گی۔ خیر ڈرتے ڈرتے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن نہ اس کے سسر نے اس کو دیکھا کہ جناب یہ جو ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو ہے، اس کی صورتحال کیوں بگڑ رہی ہے۔ خیر اس نے پوچھا، بہو نے بتایا کہ میں تو جناب ڈر گئی ہوں، تو یہ کام اتنا کیسے میں کر لوں گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، سارا ایک دن تھوڑا کرنا ہے، آپ نے ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا پیسنا جتنا ہم کھا سکتے ہیں بآسانی۔ تب اس کو خوشی ملی۔ تو جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ لفظوں سے جملے بنتے ہیں، جملوں سے پیراگراف بنتے ہیں۔ ہم نے جب کسی پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں جملہ کیا ہے۔ جملہ مل گیا اور اب اس جملے میں ہم نے لفظوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ہر جملے میں 3 لفظ اہم ہیں: سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ آئیے اس ریٹن ڈسکرپشن سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی اردو کا پیراگراف دیا جائے گا تو آپ ڈریں گے نہیں۔ کم از کم پنجابی کہتے تسی ہاتھ پا لو گے نو، تو ایک بڑی ہاتھ پا لیا تو پھر اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ تانوں طاقت بھی دے دے گا اس چیز نال نبرد ازما ہون دی۔ تو آئیے، انگریزی خواہ ریٹن ہو یا سپوکن، یعنی کہ ہم لکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، ہم ڈیل کرتے ہیں 5 باتوں سے۔ یعنی کہ ایک جملے میں یہی 5 باتیں ہوتی ہیں: کیا، ہو، کون، وٹ، کیا، ویئر، کہاں، وائی، کیوں، وین، کب۔ جیسے ایک جملہ ہے آئی لائک مینگو، مجھے آم پسند ہے، مجھے آم پسند ہے۔ تو سوال آتا ہے کسے آم پسند ہے، تو ہم کہتے ہیں اس جملے میں جو ہو ہے وہ آئی ہے۔ کیا پسند ہے تو ہم کہتے ہیں مینگو۔ ایک جملہ دیکھتے ہیں، ارسلان از ڈرائیونگ a car in the park to learn driving، ٹھیک ہے، at 6 o'clock۔ لو، ارسلان جناب جو ہے وہ 6 بجے ڈرائیوری سیکھنے کے لیے پارک میں گاڑی چلا رہا ہے۔ ارسلان بندہ پوچھے کون گاڑی چلا رہا، تو وہ کہتا ہے جی ارسلان۔ بندہ پوچھے کیا چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کار۔ بندہ پوچھتا ہے کہاں چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی پارک میں۔ بندہ کہتا ہے کیوں چلا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹو لرن ڈرائیونگ۔ وہ کہتا ہے کہ کب چلا رہا ہے، تو بندہ کہتا ہے 6 بجے۔ سو آپ اپنے ذہن میں اور جملے لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی جملہ آپ دیکھو گے اس میں یہی 5 چیزیں، یہاں تک تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ایک جملے کی۔ اب آئے گا سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ دیز آر دا فاؤنڈیشن آف دا سینٹینسز۔ 80% آپ کا مسئلہ حل ہو جانا جب آپ کو سبجیکٹ کا پتہ چل جانا۔ اب کہیں گے سر سبجیکٹ کا پتہ کیسے نہیں چلتا؟ دیکھو نا، ایک مثال ہے، ارسلان who is a teacher is my friend۔ پراما فیسی آپ کو کیا لگا تھا کہ ارسلان سبجیکٹ ہے؟ نا، ایک جملے میں ہوتا کیا ہے؟ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ یہ ہے سارے یہاں مین ورب۔ تو ارسلان who is a teacher یہ کمپلیٹ سبجیکٹ ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ کمپلیٹ سبجیکٹ ہے۔ یہ چیزیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے بس، ٹھیک ہوگا سر۔ اب انگریزی میں سینٹینس سٹرکچر کیا ہوتا ہے، تو آپ جناب فر بولیں گے کہ جناب سب سے پہلے
سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ یہ انگریزی زبان کا سینٹینس اسٹرکچر۔ اور اردو کا کیا ہے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے، اینڈ پہ ورب آتا ہے۔ مثال سے سمجھیے گا، آئی گو ٹو بازار، آئی گو ٹو بازار، میں بازار جاتا ہوں، میں بازار جاتا ہوں، میں بازار جاتا ہوں۔ اب جب ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اہم بات ہے، تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کس کا ترجمہ کرنا ہے؟ سبجیکٹ کا، لازمی طور پر سبجیکٹ کا، کیونکہ ہم اردو سے انگریزی میں جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ کیونکہ اب آپ نے جو آپ کا ورب اردو میں لاسٹ پر تھا، جیسے بازار گیا تھا، کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھایا، کھائے گا، کھانا کھا چکا تھا، وہ تو لاسٹ پہ ہے، وہی آپ نے سبجیکٹ کے ساتھ لے جانا ہے، وہ آپ نے سبجیکٹ کے ساتھ لے جانا ہے، اور جو باقی حصہ ہے، ریمیننگ پارٹ ہے، اس کو اینڈ پہ لگا دینا ہے۔ تو جناب آپ کا ایک فقرہ مکمل ہو گیا۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے فاعل کو لے آنا ہے، پھر فعل کو لے آنا ہے، اور مفعول کو لاسٹ پہ لے جانا ہے۔ یہ انگریزی میں ہے، ٹھیک ہوگا۔ اردو میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے پہلے جناب فاعل ہے، مفعول ہے، فعل کہاں پر ہے؟ اینڈ پہ۔ اب یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مین ہیں۔ اب اگر آپ نے ایک جملہ یا ایک پیراگراف صحیح طریقے سے اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ بڑی آسان ہے، اور ان پر مکمل ویڈیوز بنائی ہیں، ٹینسز مکمل ویڈیوز بھی ہیں اور ایک ویڈیو بھی ہے، 30 منٹ میں سارے ٹینس ریوائز، اور اسی سیریز میں انشاءاللہ تعالی اس سیریز سے پہلے کا پتہ ویڈیو ایکٹیو اینڈ پیسو وائس۔ ایکٹیو اینڈ پیسو جو ہے 2-4 منٹ کی ویڈیو، اس میں 6 ایسے پوائنٹ ہیں سارے ایکٹیو پیسو کلیئر۔ ایسے سینٹینس اسٹرکچر یہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا، یہ لو جی سینٹینس اسٹرکچر ہم نے سمجھ لیا۔ کنڈیشنل سینٹینس، کنڈیشنل ٹائپ 1، کنڈیشنل ٹائپ 2، کنڈیشنل ٹائپ 3۔ اب یہ جناب لفظ ہی اوکھے لگ رہے ہیں، ہے بڑا کم سوکھا ہے۔ لیکسیکل اینڈ پریگمیٹکس میننگ، یعنی کہ یا تو اس لفظ کا جو میننگ دے رہا ہے وہ لفظ، وہ یا پریگمیٹکس کہتا ہے کہ جناب اس کی فیلنگ کیا ہے اس ورڈ کی۔ دیکھو بعض اوقات ہمیں ایگزیکٹ ورڈ نہیں پتا ہوتا، لیکن ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اس کا اس طرح کا ریلیٹڈ یا یہ قریب ترین لفظ ہے، تو وہ پریگمیٹکس۔ اصل میں جب بھی آپ کو ایگزامینر یہ پیرا دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ بچے نے کتنا رٹا مار کے پیرا لکھ دیا۔ پہلی تو بات یہ کہ ایسے پیرے بہت کام آتے ہیں، یا آپ کی قسمت آ جائیں۔ دوسری بات وہ یہ چیک کرتا ہے کیا اس کو ٹینس کا پتا، اس کو ایکٹیو پیسو کے رولز کا پتا ہے، سینٹینس اسٹرکچر کا پتا ہے، کنڈیشنل سینٹینسز کا پتا ہے، لیکسیکل یا پریگمیٹکس میننگ کا اس کو پتا ہے۔ اگر وہ آپ کو ان چیزوں کو جج کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب ہو بہو ترجمے جناب ہمیں خلاصے والے ہیں، یا جناب جو رٹے رٹائے ترجمے دے دو، ہمیں انگریزی کی ٹرانسلیشن دے دو، نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی کوئی اپنی سینس کام کرتی ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سینس کام کرے گی۔ اب یہ ہے جناب آج کے لاڑے، آج کے ہیرو۔ ان پوائنٹس کو اگر آپ نے ذہن میں رکھا تو پیرا کوئی بھی ہے، سی ایس ایس کا ہے، پی ایم ایس کا ہے، کمپیٹیٹو ایگزام کا ہے، 14ویں کا ہے، 12ویں کا ہے، 10ویں کا بھی ہے، کوئی ٹینشن، آپ کر لو گے پیرا، کیونکہ آپ کے ذہن سے ڈر اڑ جانا۔ پہلی بات فائنڈ دا سبجیکٹ، فائنڈ دا سبجیکٹ، فائنڈ دا سبجیکٹ، فائنڈ دا سبجیکٹ۔ دوسری بات مین ورب کیا ہے اس میں۔ اب جو مین ورب ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، بعض اوقات ایکشن ہوتا ہے اور بعض اوقات اسٹیٹ ہوتی ہے۔ جیسے میں ارسلان، آئی ایم ارسلان۔ اب یہ جو ایم ہے اور اردو میں ہے یا ہوں، یہ بھی تو ورب ہے نا، ہونے کے معنی دے رہا ہے، کام تو کوئی نہیں ہے لیکن ہونے کے معنی دے رہا ہے نا، تو اب یہ اسٹیٹ ہے۔ تو مین ورب میں آپ دیکھ لینا کہ یہ اسٹیٹ ہے یا ایکشن۔ اب سبجیکٹ آ گیا، ورب آ گیا، باقی حصہ جسے ہم آبجیکٹ بھی کہتے ہیں، ادر پارٹ وہ آگے لگا دیا تو جملہ بن گیا۔ اب جملہ تو بن گیا، تو جملہ صحیح کیسے بنانا، درست جملہ کیسے بنانا ہے؟ تو پہلے عرض کیا تھا پہلے شروع میں کہ لفظوں سے جملے بنتے ہیں، جملوں سے پیرے بنتے ہیں، پیروں سے آرٹیکل بنتے ہیں، اور انہی پیروں کو جوڑتے جاؤ تو کتابیں بن جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے الٹ چلنا ہے، سب سے پہلے شارٹ پیسز کرنے، ایک جملہ ہے اس کو بھی شارٹ کر لینا، اس کے لفظوں کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، اس میں سے ورب تلاش کرنا ہے، ورب سبجیکٹ تلاش کر لیا اور پتہ چل گیا کہ یہ کس جملے میں کس زمانے میں بات کر رہا ہے، تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا سر۔ اس کے بعد اب ووکیبلری، یہ تو ڈراتی ہے ہمیں، نہیں،
آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ، اس سے سملر ورڈز کون سے ہو سکتے ہیں. ان سملر ورڈز کو لگانے سے بھی آپ کا پیرا غلط تصور نہیں کیا جائے گا. ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار. سبجیکٹ ڈھونڈو، ورب لگاؤ، باقی سا لگاؤ، جملے کو چھوٹا کر لو. دل چھوٹا نہیں کرنا، جملہ چھوٹا کر لینا، دل چھوٹا نہیں کرنا. اور اس کے بعد سارا آپ نے ووکیبلری میں اگر وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں آ رہا تو اس کے ریلیٹڈ ورڈ ڈھونڈو اردو میں، اور اس کے ریلیٹڈ پھر ورڈ ڈھونڈو گے آپ انگریزی میں. انشاءاللہ تعالی جملہ بن جائے گا سر. یہاں تک آپ کو انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب یہ ایک پیراگراف ہے، اس پیراگراف کو ہم کوشش کریں گے جلدی سے جلدی کرنے کی. ساتھ ہی ساتھ بتاؤں گا کہ جناب یہ کون سا جملہ ہے، یہ کون سا ٹینس ہے، تاکہ آسانی رہے. کیونکہ ہے تو پریزنٹ ہی ہے، تو انڈیفینیٹ ہوگا تو ایسے ہی یس کا لگ جائے گا. پریزنٹ میں از آر ایم کا از آر ایم بھی لگ جاتا ہے، ہیز ایب بھی لگ جاتا ہے. تو بندہ کہتا ہے کون سا پریزنٹ لگانا ہے. پھر سے عرض کر دوں ٹینسز کا علم ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز یو آر ڈیلنگ ود انگلش اینڈ یو ڈو ناٹ نو دا فاؤنڈیشن آف دا انگلش, ہاؤ یو آر سپوز ٹو ٹرانسلیٹ a single sentence without knowing these things. Somehow these are not difficult. آپ نے پڑھی ہوئی ہیں 8ویں تک ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ریوائز کرنے کی ضرورت تھوڑا سا کر لو, تھوڑا سا ٹائم نکال لو. 15-20 نمبر آ جانے ہتھیلی پر آپ کے ملتے ہیں. ہاں یہ خیر میں اینڈ پہ کہنے والا تھا لیکن میں ابھی کہہ دیتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے تو آپ ڈائلاگ پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ٹینس آتے ہیں تو ڈائلاگ بھی آپ سب سوال آتا ہے تو ڈائلاگ پہ موو کر جاؤ. لیکن ڈائلاگ کی نسبت یہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ بار بار ہم لکھتے ہیں, جو پیراگراف میں پریکٹس کے لیے دی جاتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ آتے ہیں تو ہم بآسانی کر لیتے ہیں. یہ آسان ہے, یہ مجھے لگتا ہے. ہاں پھر بھی کوئی ایسا شخص جو کہ جناب ان پلے نہیں پہنتا میرے میں کی کرا, تو وہ اگر اسے ٹینسز آتے ہیں تو چلو 5-6 ٹینسز بھی اگر آتے ہیں جیسے پریزنٹ ٹینس آتا ہو اور پاسٹ ٹینس آتا ہو تو ڈائلاگ کی طرف چلا جائے. لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ میں نے نمبر چنگے لینے ہیں تو یہ کوشچن جو ہے یہ بڑا پرومیننٹ ہے, اسپیشلی فار سیکنڈ ایئر. آئیں جی, پہلا ہے جملہ بولو ذرا, تندرستی بڑی نعمت ہے. اب انگریزی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو سمپل انگریزی یہ چل رہی ہے, ایک ہوتی ہے ایڈیومیٹک انگلش. جو ایڈیومیٹک انگلش ہوتی ہے وہ رٹنا پڑتی ہے, جیسے موسلا دار بارش, تو ہم کیا کہتے ہیں, اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس. اب یہ تو نہیں کہتے کتے بلیاں بارش ہو رہی ہیں, ایسا نا تو اوپر سے کتے بلیاں کہہ رہے ہیں, نہیں. ابھی جو ہم عام روٹین میں کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برسن نہیں, اسے ہم کیا کہتے ہیں, ابار کی ڈاگ سیلڈم بائٹس. یعنی کیا کچھ رہا ہے مانی کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. سو عمومی طور پر ہم نے سمپل انگریزی کی طرف ہی رہنا ہے جو ہمیں آتی ہے. اگر ہمیں کوئی ایڈیومیٹک ایکسپریشن آتا ہے اور ہمیں یاد ہے, جیسے کہ ہمیں یاد کرائے جاتے ہیں سیکنڈ ایئر میں ایڈیمس, تو وہ بھی ہم ان سے مدد لیتے ہیں. آل دا نالج ان دی فارم آف دا ویب, اور اگر جب وہ آرگنائز ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے اچھے نمبر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایڈیم پڑھ رہے ہیں, پیراگراف پڑھ رہے ہیں, مسٹر چپس پڑھ لیا ہم نے, مختلف چیزیں پڑھتے ہیں ہم, سٹوریز پڑھی ہیں, اس کے بعد ہیروز پڑھے ہیں, وہ ساری چیزیں, وہ سارا نالج مل کر ایک ہول بنتا ہے, ایک اکٹھ بنتا ہے. اور اس ہول اس اکٹھ کو ہی ہم نے استعمال کرنا ہے یہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ہمیں انگریزی آتی ہے. آئیے, تندرستی بڑی نعمت ہے. تندرستی کو کیا کہیں گے, ہیلتھ. کیا کہیں گے, ہیلتھ. بڑی کو کہتے ہیں کیا کہیں گے جی, گریٹ. تو نعمت کہتے ہیں بلیسنگ کو. اب یہاں پر تا ہے, رہا ہے, چکا ہے, یہ دکھائی دیا ہے نہیں, سمپل ہے. یہ کیا ہے, یہ سمپل پریزنٹ ہے. سمپل پریزنٹ میں ہم از آر ایم کا استعمال کرتے ہیں, وہی ہمارے مین ورب ہے. اب تندرستی کیا کہیں گے جی, ہیلتھ. ہیلتھ از a great blessing. Health is a great blessing. لائج یہاں تک پریشان, ہیلتھ از اے گریٹ blessing. لیکن جب آدمی تندرست رہتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا. لیکن یہ بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں جوڑنے والی چیزیں جسے ہم کنجنکشنز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کنجنکشنز کہتے ہیں. لیکن کو اردو میں کہتے ہیں لیکن, اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں, بٹ. بٹ ٹھیک ہے, آدمی جب تک تندرست رہتا ہے, ٹھیک ہے, ہیلتھی, تندرست کو کہتے ہیں ہیلتھی. قدر نہیں کرتا, اس کا معنی کیا ہو جائے گا کہ وہ اس کو ویلیو نہیں دیتا جی. کیا نہیں کرتا, ویلیو نہیں کرتا. یہ کیا ہے, پریزنٹ انڈیفینیٹ. فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا یس کا اضافہ کریں گے اگر سنگولر سبجیکٹ ہے, یا ہی شی اٹ پروناؤن. تو مین ہے, سنگولر ہے, بٹ ا مین ڈز ناٹ ویلیو اٹ.
بٹ اب ویریبل ہے, بٹ a man does not value it, کب تک اسے ویلیو نہیں دیتا, as long as is healthy. اب دیکھو جب تک تندرست رہتا ہے, تب تک تندرست ہے, is. پھر عرض کر دوں کہ ہم لیکسیکل میننگ کی طرف زیادہ نہیں جاتے, ہم پریگمیٹکس کہتے ہیں کہ یہ سینٹینس سینس کیا ہے, یہ اس میں سینس کیا ہے. جب دیکھو یار, جب کوئی معمولی بیماری بھی اسے گھیر لے تو اس کی قدر معلوم ہو جاتی ہے. اب آپ کو کہیں بھی آدمی کا ذکر, ہی کا ذکر نہیں ملے گا, لیکن احساس کے لحاظ سے, میننگ کے لحاظ سے بندہ کہتا ہے ہاں یہ ایک شخص کی بات ہی ہو رہی ہے. اب معمولی کو کہتے ہیں مائنر, بیماری کو کہتے ہیں ڈیزیز, گھیر لے, پکڑ لے تو ہم کہتے ہیں جی کیچ. اگر تو ہوا انڈیفینیٹ تو کیچز, تو اس کی قدر معلوم ہو جاتی ہے. قدر کو کیا کہتے ہیں, ورتھ کہتے ہیں, ویلیو کہتے ہیں. کب کیا ہو جائے گا, when, جب, when ہی پکڑ لے, CATCHES, when he catches a minor disease, پھر کیا کرتا ہے, تو اس کی قدر معلوم ہو جاتی ہے اس کو. he realize its worth, اس کی قدر اسے معلوم ہو جاتی ہے. یہاں تو پریشانی سر آسان ہے, جملے کو چھوٹا کرو, لفظوں کے معنی ڈھونڈو, سینٹینس سٹرکچر کو فالو کرو, پیرا تیار. پیرا, ابھی پیزا بنانا ہے تو ڈو نہ ہو, چیز نہ ہو, مائونیز نہ ہو, چکن نہ ہو, اوون نہ ہو, اوون میں گیس نہ ہو, اور سب سے بڑھ کے جس طرح وہ ہوتا ہے آپ کا کوک صاحب, جس طرح ٹیچر ہے, کوک نہ ہو تو پیزا بنے گا نہیں. اسی طرح آپ کو یہ چیزیں آئیں گی, یہ تو حلوے ہیں, یہ کیا ہیں, حلوے ہیں, اور آپ کے پیپروں میں جلوے ہیں بادشاہ. باہر آ کے تمہیں کہنا گاڑتا ہی ہے, اب ویر تیرے نے کمال کرتے تو کریں گے کمال انشاءاللہ. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کی کہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. اللہ نہ کرے تو یوں والا کمال کرو, لیکن سم ہو, یہ بڑا آسان ہے یار. اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جاتی, اگر یہ والا, if there is a pain, تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم, تو ہول باڈی. اب اثر قبول کرنے کو کیا کہتے ہیں, فیل کرنا. موجود ہے نا کوئی چیز تو feels its presence, تو کیا کہتے ہیں, if there is a pain in any part of the body, in any part of the body, اب سارا جسم, the whole body feels its presence. شاعر کہتا ہے ایک دو زخم نہیں, سارا جسم ہے چھلنی, درد بیچارہ ہے پریشان کہاں سے اٹھے. تو اب کہتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہے تو وہ سارا جسم اس کو قبول کرتا ہے. اب ہم جناب تقریباً آدھا پیرا کر چکے ہیں. اب شروع ہوتا ہے آسان کام, اور تندرستی ہو تو کھانے پینے, چلنے پھرنے اور کام کرنے میں جی لگتا ہے. اب یہاں پر ہم جیرنڈ کا استعمال کریں گے. جیرنڈ کیا ہوتا ہے, جب فورتھ فارم آف ورب بطور ناؤن استعمال ہوتا ہے, یعنی آئی این جی فارم بطور ناؤن استعمال ہوئی. اب کھانے پینے کو ہم کیا کہتے ہیں, ایٹنگ. چلنے پھرنے کو واکنگ, کام کرنے کو ورکنگ. ٹھیک ہوگا سر. پینے کو ڈرنکنگ کہتے ہیں. تندرستی ہو, اب پھر پریگمیٹک. تندرستی کس کے پاس ہوتی ہے, آدمی کے پاس ہے نا. if a man is healthy, آدمی تندرست ہے, تو پھر کیا ہوگا, ہیلتھ ایسی چیز ہے جس کو انجوائے کیا جاتا ہے. اب پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے, تا ہے,
he enjoys کیا جی، پہلا کام کیا کرتا ہے وہ انجوائے کیا کرتا ہے؟ ایٹنگ. دوسرا ڈرنکنگ. تیسرا واکنگ. اور ورکنگ. اور کیا ہے؟ ورکنگ. کیا آدمی تندرست ہے تو جناب وہ کھانا پینا چلنا کام کرنا اسے کیا لگتا ہے؟ مزیدار لگتا ہے، جی لگتا ہے. اب دیکھو نا، اب جی لگنے کو ہم نے سمپل کر لیا انجوائے. جناب وہ خوش ہے اس میں. صحت خراب ہو جائے، اب صحت کوئی گندا انڈا تو نہیں ہے صحت کو پھال لے جو روٹن ہوگی نا. صحت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بروکن، کہ صحت خراب ہوگی، صحت ٹوٹ گئی. ٹھیک ہوگی. اف وہ کرتے ہیں ابھی صحت خراب ہو جائے تو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. صحت خراب ہو جائے تو کسی چیز میں اب مزہ نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ لیس ہے، بے ذائقہ ہے. if health is broken، صحت خراب ہو جائے. اب ہمیں نہیں پتا کہ صحت کس نے خراب کی. ٹھیک ہوگا سر. سبجیکٹ یعنی کہ ڈوئر آف دا ایکشن نہیں ہے. تو اب یہ پیسے میں چلا گیا نا، صحت خراب ہو جائے. if the health is broken، اب ہر چیز ایوری تھنگ ہے تو پریزنٹ ہے. اب جو ایوری تھنگ ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا ہے یہ سر؟ یہ انڈیفینیٹ پروناؤن ہے جو آپ سنگولر استعمال کرتے ہیں تو ایوری تھنگ بیکمز کیا ہو جاتی ہے جی؟ ٹیسٹ لیس. لیں جی آخری فکرہ. جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں، اکثر کو کہتے ہیں آفن، لوگوں کو کہتے ہیں پیپل، بیمار کو کہتے ہیں ایل رہتے ہیں. پتہ چل گیا کہ جناب یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے. ان کی زندگی خود ان کے لیے فار دیم سیلف اور ان کے متعلقین کے لیے، متعلقین جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے ریلیٹیوز ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، وہ بالے جان بن جاتی ہے. وہ بالے جان کچھ بھی نہیں ہے یار. کیا وہ بالے جان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹربل کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹربل. دا پیپل. اب میں پھر کہوں گا ہو آپ کا ویزیبل ہے نا، ہو آر آفن ایل، وہ لوگ جو اکثر بیمار رہتے ہیں. اب ہو آر آفن ایل یہ اسی کی میننگ میں اضافہ کر رہا ہے، پیپل کے میننگ میں. میں نے کہا نا کمپلیٹ سبجیکٹ ہم نے ڈھونڈ رہا ہوتا. ہو آر آفن ایل ان کی زندگی. اب ان کی زندگی زیادہ ہے تو دیئر لائف. اب لائف زیادہ ہے، دیئر لائف، تو وہ اس حساب سے آئے گا بیکم. وہ بالے جان ٹربلسم. کس کے لیے جی؟ فار دیم سیلوز اینڈ فار دیئر ویزیبل جی دیئر ریلیٹیوز. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. ایک اور بات سن لو. I did really hard labor. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی طور پر شیئر کیجئے گا. ہمیں خوشی ہوگی کہ جناب ہماری محنت کا پھل مل رہا ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا. اگر کسی بھی کنسیپٹ کی آپ اس میں سمجھ نہیں آتی تو آپ لازمی کمنٹ کرو. ہمیں خوشی ہوگی آپ کی مدد کر کے. اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں if I am able enough to transform one life in my entire life, that is enough for me. Allah Almighty bless you with ultimate success, prosperity and health. اللہ آپ کو خوش رکھیں.